أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور پورا ماپ کر دیا کرو جب تم ماپ کر دینے لگو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور تولا کرو سیدھے ترازو کے ساتھ. ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ زیادہ بہتر بات ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور زیادہ اچھی بات ہے انجام کے اعتبار سے. صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حضرات محترم، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت کے عمومی عذاب اور گرفت سے بچنے کے 3 ذرائع، ضابطے اور اصول بیان ہوئے ہیں. 3 امور ہیں جنہیں امور ثلاثہ برائے دفع مضرت، نقصان اور تباہی سے بچنے کے 3 اسباب ہیں. ان کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ نمبر 1، اگر عمومی عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو شرک مت کرو، اللہ کی وحدانیت کے بول بولا کرو. نمبر 2، ظلم نہ کرو، اس لیے کہ ظلم اللہ کو گوارا نہیں، پسند نہیں. نمبر 3، احسان کیا کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں. ظلم نہیں کرنا. ان آیات بینات کے اندر ظلم کی 6 اقسام بیان ہو رہی ہیں، جن میں سے ہم نے 4 اقسام پڑھ لی. آج 5ویں قسم ہے کہ اگر اس ظلم کا شکار ہو جاؤ گے تو پھر یاد رکھو اللہ کی جانب سے انواع و اقسام کے عذابوں سے 2-4 ہو جاؤ گے. فرمایا اگر عذاب الہی کا شکار بننے سے کوئی بچنا چاہتا ہے تو یہ جو ظلم بیان ہوگا اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اس ظلم کا تعلق تاجروں کے ساتھ ہے. تاجر عموماً ایک ایسے ظلم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ اس کو اپنا حق سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کو اتنا بڑا جرم قرار نہیں دے رہے ہوتے. حالانکہ پچھلے زمانوں میں مثالیں موجود ہیں کہ بعض قومیں اسی گناہ کی وجہ سے تباہ ہوئیں. اللہ نے عموماً ان کو اس ظلم کی وجہ سے تباہ و برباد کیا. وہ کون سا گناہ ہے؟ فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب تم ماپ کر دیا کرو کوئی چیز. تاجر ہو، ماپ کر دینا ہے تو پورا ماپ دیا کرو، گھٹا کر نہ دیا کرو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تولتے وقت ترازو سیدھی رکھا کرو. یہاں پر ناپ تول میں کمی سے منع کیا گیا ہے. فرمایا تاجر عموماً ایسے گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لہذا فرمایا کہ بازار کی زندگی ٹھیک ہے، بازار کی زندگی ہے، لیکن بازار کی زندگی کے ذریعے بھی اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے. بازار کی زندگی اگر شرعی احکامات کے مطابق ہو تو اس کے ذریعے بھی اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے. فرمایا دکان پہ بیٹھے ہو تو اگر تمہارے پاس کوئی گاہک، کوئی کسٹمر آتا ہے تو جو چیز وہ طلب کرتا ہے جتنے میں اس کے ساتھ سودا طے پاتا ہے، پیسے پورے لو، لیکن یہ ہے کہ اس کو مال پورا دو. جس کی بات ہوئی وہی دو، جو سیمپل دکھایا وہی دو. ایسا نہیں دکھائیں کچھ
دیں کچھ. فرمایا یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں, ماپ کر دینا, ناپ کر دینا, تول کر دینا. ماپنا تو یہ ہے کہ بعض چیزیں برتن بھر کے بھرتی کے ذریعے دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ پیمانہ ہے, پیمانے سے بعض چیزیں بھر کر دی جاتی ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر دودھ ہے تو دودھ کا ایک پیمانہ ہے, اس کو ماپ کر دیا جاتا ہے اس پیمانے کے ذریعے. تو جو پیمانہ بنایا گیا ہے, مثلا ہم کہتے ہیں جی لیٹر ہے دودھ کا, تو لیٹر کا جو پیمانہ بنایا گیا ہے جتنے میں بات ہوئی اتنے میں دو, اور جس چیز کی بات ہوئی وہی چیز دو, ملاوٹ کر نہ دو, 2 نمبری نہ کرو, اور اچھی چیز دے رہے ہو تو بھی خیال کرو کہ گھٹا کر مت دو. یہ ہے اصل تجارت کی روح, یہ ہے اصل نفع حاصل کرنے کی جان کہ انسان جو دکھائے وہی دے, جو بولے وہی دے, جس کی تعیین ہوئی وہی ادا کرے. تو فرمایا پھر تو ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی, بازار کی زندگی مسجد کی زندگی کی طرح قیمتی ہو جائے گی اگر تجارت شرعی اصولوں کے مطابق ہو. ماپ کر دینا اس کو بھرتی کہتے ہیں. نمبر 2 ناپ کر دینا, کپڑا ہے اس کو ناپنا ہے, پیمائش کر دینا, ناپ کر دینا. تو یہ ہے کہ فرمایا تمہارا جو پیمانہ ہے ناپنے کا وہ ایک ہی ہونا چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ کیا ہے, کپڑے کے تاجر کے پاس دیکھیں 2 پیمانے رکھے ہوتے ہیں, ایک گز کے انداز میں, ایک میٹر کے انداز میں. جب لینے لگے ہیں تو میٹر کے انداز میں, دینے پہ آئے ہیں تو گز کے ساتھ. وہ کیا ہے, گز ہمیشہ کچھ انچ کم ہوتا ہے میٹر سے, تو کیا ہے یہاں پر بھی ڈنڈی مار لی گئی, تو یہ بڑے خسارے کا سودا کر لیا ہے. یا عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو لچکدار کپڑا ہوتا ہے اس کو جب ناپنے لگتے ہیں تو کھینچ کر ناپتے ہیں. اب لچکدار کپڑا ہے اس میں ربڑ کی تار ہے, جب وہ کھینچے گا تو لازمی بات ہے کہ اس کا سائز تھوڑا کھینچنے سے بڑھ جائے گا, اس کو پھر کاٹیں گے تو وہ کم ہو جائے گا. اب اگر اس کو کھینچے بنا کٹائی کے بعد اگر آپ پیمائش کریں کم نکلے گا. تو فرمایا یہ بھی کیا ہے, ظلم و زیادتی ہے. لاسٹک ہے تو عمومی طور پر دیکھا گیا ہے, مشاہدے میں آیا ہے کہ جب اس کو ناپ کر دے رہے ہوتے ہیں تو ذرا اس کو ٹائٹ رکھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ لاسٹک تھوڑا سا کھینچے تو کھنچ جاتا ہے. یا اس کے علاوہ کیا کیا جاتا ہے کہ سائز کم ہے, جیسے عرض کیا میٹر ہے یا وہ گز کا معاملہ ہے. اس طرح ایک ہے تولنا ترازو کے ذریعے ہوتا ہے. تو فرمایا تول میں گڑبڑ نہ کرو, تول میں کمی بیشی نہ کرو, ترازو اپنا ٹھیک رکھو. یہ تول میں گڑبڑ کئی طریقوں سے ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ جو باٹ رکھا ہے اس میں کچھ گڑبڑ کر دی ہے, یعنی ایک طرف چیز ایک طرف وزن ہے, جیسے باٹ پتھر وغیرہ یا لوہے کے باٹ بنے ہوتے ہیں وہ رکھے ہیں, ان میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے, ان میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے. بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ چپکا رکھا ہوتا ہے تاکہ یہ ہے کہ وہ مطلب جب خریدنے لگے ہم کسی سے تو ہماری طرف اگر ہم 1 سیر لینا چاہتے ہیں تو 1.25 سیر چیز آ جائے. اور بسا اوقات باٹ میں دیکھا گیا سوراخ کیا ہوتا ہے نیچے سے, اس میں سے کچھ نکال لیا گیا ہوتا ہے, یعنی اگر وہ کیا ہے جناب, اس سے اگر 1 کلو چیز دینی ہے تو 3 پاؤ جا رہی ہے. سمجھ آ گئی ہے. یہ دھوکے ہیں. یا کیا ہے کہ ترازو کا جو کانٹا ہے اسے ہی خراب کر دیا جاتا ہے. یا یہ ہے کہ آج کل جیسے الیکٹرک کانٹے آ رہے ہیں تو اس میں اس کے اس طریقے سے سیٹنگ گڑبڑ کی جاتی ہے کہ بیچارے سیدھے سادے کسٹمر کو پتہ ہی نہیں چلتا. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, یہ سب عذاب الہی کو دعوت دینے کے طریقے ہیں. بندہ سمجھتا ہے کہ میرا شاطر پن ہے, میرے ہاتھ کی صفائی ہے, میں بڑا سمجھدار دکاندار ہوں. سمجھدار نہیں, یہ اللہ کی پھٹکار کا مستحق بنا ہوا ہے. ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی کام کی بنا پر اس کو کہیں کا نہ چھوڑے, کیونکہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. ایک نبی کی قوم اسی گناہ کی وجہ سے برباد ہو چکی ہے. اللہ نے پوری قوم کو عذاب کی لپیٹ میں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی ایک وادی ہے کہ جس کے اندر ہیٹ اتنی زیادہ ہے, تپش اتنی زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے پہاڑ بھی پگھل کے پانی ہو جائیں, پہاڑ بھی پگھل کے پانی ہو جائیں اس کی تپش کی وجہ سے.
کہ جہنم کی جو دیواریں ہیں وہ اللہ سے پناہ مانگتی ہیں، کہتی ہیں رب اکل بعضی بعضا، مولا یہ جہنم کی آگ ہمیں کھاتی ہے، ہمیں بچا لے۔ وہ بے جان دیواریں، اللہ جانے کس چیز کی بنی دیواریں، وہ دیواریں اس ہیٹ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ فرمایا اس میں دو قسم کے گناہ گاروں کو ڈالا جائے گا۔ نمبر ایک، نماز میں سستی کرنے والوں کو، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اس کا نام ویل ہے، ویل۔ فرمایا نماز پڑھتے تو ہیں مگر سستی کر کے پڑھتے ہیں، پڑھتے تو ہیں مگر ٹائم آگے پیچھے کر کے پڑھتے ہیں، پڑھتے تو ہیں مگر بے دلی سے پڑھتے ہیں، پڑھی تو ہے مگر خامخواہ جماعت کا ٹائم گزار کے پڑھی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ نماز میں سستی اتنا بڑا گناہ ہے کہ فرمایا اس اتنی سخت تپش والے مقام پر اس گناہگار کو قید کیا جائے گا۔ اور دوسرا، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو اس مقام پہ قید کیا جائے گا، ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ دن قیامت کے ناپ تول میں کمی کرنے والے کی واضح پہچان ہوگی کہ یہ ترازو میں ڈنڈی مارتا تھا، یہ تول میں گڑبڑ کیا کرتا تھا، یہ دکھاتا کچھ تھا دیتا کچھ تھا، بات کچھ ہوتی تھی اور مال کچھ دیا کرتا تھا۔ دن قیامت کے آئیں گے، ان کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے، بالکل کالی رات کی طرح ان کا چہرہ، آنکھیں نیلی ہوں گی، چہرے کالے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے گلے میں آگ کا ترازو لٹک رہا ہوگا، آگ کا ترازو، اور کوئی چھوٹا موٹا ترازو نہیں ہوگا۔ فرمایا اس کو آگ کے دو پہاڑوں کے بیچ کھڑا کیا جائے گا، ادھر بھی آگ کے انگاروں کا پہاڑ ہے، چٹانیں پوری انگاروں کی ہیں، اور ادھر بھی چٹانیں انگاروں کی ہیں، دو پہاڑوں کے بیچ اس کو کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ آگ کا ترازو تیری گردن میں لٹک رہا ہے، اس پہاڑ کو ادھر منتقل کر تول کے اور اس کو منتقل کر ادھر تول کے، اور پھر یہ تیرے پاس 50,000 سال کا زمانہ ہے، 50,000 سال تک تو نے انہی پہاڑوں کے انگاروں کو تول کے ادھر ادھر منتقل کرنا ہے۔ یہ تو کنایا ہے 50,000، اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دائمی عذاب میں مبتلا ہوگا جو کبھی بھی عذاب ختم ہونے کو نہیں آئے گا۔ قصور کیا کیا میرے بھائی؟ بولو بھائی، ناپ تول میں دھوکہ دیا۔ ہم کہتے ہیں جی ہمارا حق ہے، ہماری اپنی چیز ہے۔ ظلم تو یہ ہے کہ آج ہر بندہ سودا دھوکے کی بنیاد پر بیچ رہا ہے۔ اگر کوئی سچ بول کے ہماری مارکیٹ کا اتنا معاملہ برباد و تباہ ہو چکا ہے، اگر کوئی سچی تجارت کرنا چاہتا ہے تو اس کا اعتماد ہی کوئی نہیں کرتا۔ آج اعتماد ہی جھوٹ کا ہے۔ جو جتنا شاطر ہے، جو جتنا گھمانا جانتا ہے، جو جتنا ٹوپی کرانا جانتا ہے، اتنا اس کی واہ واہ ہے مارکیٹ۔ ہاں بھائی یہ بڑا بہترین تاجر ہے، اور جو جتنا سیدھا سادہ ہے اس بیچارے کو پوچھتا کوئی نہیں۔ فروٹ بیچ رہے ہیں جناب، اوپر چمک دمک واہ واہ، اس کو ٹاکی واکی لگا کے رکھا ہوا ہے، اوپر چند پیس رکھے ہیں اور نیچے گلا سڑا، اوپر سے ایک دو ڈالیں گے، نیچے سے ڈال کے اس میں ٹھونس کے چلتا کریں گے، جاؤ جی۔ گھر آگے کھولیں گے وہ تو جناب افطار کے قابل ہی نہیں ہے، ایسی چیزیں دے دی ہیں۔ کچرا مال ہم سمجھتے ہیں سیزن آ رہا ہے کچرا بھی نکل جائے گا، واہ 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 واہ، سیزن کون سا ہے؟ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ، سیزن آ رہا ہے مسلمان کو لوٹیں گے کچرا بھی نکل جائے گا۔ سوچا نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی دنیا میں سزا ملا کرتی ہے۔ نمبر 1 فرمایا جو قوم اللہ کے اصولوں اور قوانین کو چھوڑ کر غیروں کے قوانین کو فالو کرنا شروع کرے گی، اللہ اس قوم میں غربت کو عام کر دیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم یہود و نصارہ کے دستور کو لے کر ترقی کر سکتے ہیں، قرآن و سنت کے قوانین کو چھوڑ کر جو بھی ملک آگے بڑھنا چاہتا ہے حقیقت میں وہ پستی اور دلدل میں اترتا جا رہا ہے۔ وہ اپنی قوم کو غربت کی جانب گھسیٹ رہے ہیں حکمران، جو چاہتے ہیں کہ ہم اغیار کے طریقوں پر ترقی کر لیں گے۔ ترقی ہے صرف اللہ کے حکموں پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس تنگدستی کے زمانہ میں ریاست مدینہ کو جو عروج عطا فرمایا اور جو استحکام ملا، وہ شرعی قوانین کی پابندی کی بنیاد پر ملا۔ اللہ رب العزت بتاتے گئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپناتے گئے، صحابہ میں رائج کرتے گئے، تو ریاست مدینہ عروج پہ آ گئی، پوری دنیا میں اسلام پھیلا، مدینہ مرکز بنا۔ پھر فرمایا کہ جس قوم میں
سود کی بیماری عام ہو جاتی ہے، اس قوم میں موت کی شرح بڑھ جاتی ہے، تیزی سے لوگ مرنا شروع ہوتے ہیں، ادھر اعلان ادھر جنازہ ادھر جنازہ، ہر نماز کے بعد جنازے، بسا اوقات تو دیکھنے میں آتا ہے کہ روزانہ جنازے۔ کیوں؟ اس قوم میں سود کی وبا عام ہو چکی۔ اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں زکوٰۃ دینے کی عادت ختم ہو جائے، اللہ ان پہ قحط مسلط کر دیتے ہیں، بارشیں بند ہو جاتی ہیں۔ جب بارشیں بند ہو جائیں گی، فصلیں کم ہو جائیں گی، باغات کم ہو جائیں گے، پھل کم ہوگا، تو کیا ہے جناب، معاشی طور پہ غیر مستحکم ہو جائے گا ملک۔ تو زکوٰۃ کا نظام مستحکم کریں گے، یعنی اب مال میں سے غریبوں کا حق نکالیں گے تو اللہ رب العزت مال میں برکت دیں گے، اللہ تعالیٰ مزید پیداوار بڑھا دیں گے۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ جس قوم میں نا انصافی کا بازار گرم ہو جاتا ہے، جس قوم کی عدالتیں بکنا شروع ہو جاتی ہیں، جہاں انصاف کی بولی لگتی ہے، انصاف بکتا ہے، وہاں سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہے، جب عدالت سے، جب ایوان انصاف سے ہی انصاف نہیں ملے گا تو لوگ انصاف پھر اپنے ہاتھ میں لیں گے نہیں لیں گے، پھر تو قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے، انصاف خود لینے کی کوشش کریں گے، کیا ہوگا، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوگا۔ ایسے ہی فرمایا کہ جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی کا معاملہ آ جائے، اللہ رب العزت ان پر روزی تنگ کر دیتے ہیں، اتنا تنگ کر دیتے ہیں، اتنا تنگ کر دیتے ہیں، ادھر سریے کے ٹرالے اتر رہے ہوتے ہیں لیکن ہتھیلی یوں ہوتی ہے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنا دکھ ہوتا ہے، یہ نہ کرو، فلاں کی کمائی ایسی ہے، یہ نہ کرو۔ کیوں بھائی؟ کب ہمیں غیرت حیا اور شرم آئے گی؟ کب ہماری آنکھیں کھلیں گی؟ مرنا نہیں ہے کیا ہم نے؟ حرام کی کمائی کر 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 کے کیا کیا؟ بلڈنگیں کھڑی کر دیا ہم نے، اولاد کے کام آئیں گی، کل یہی بلڈنگ ہوگی، باپ کے گردن میں توق ہوگا اور حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا۔ بتائیں کون سی اولاد چھڑائے گی؟ کون سی اولاد چھڑائے گی؟ دودھ ہے تو ملاوٹ کے بغیر ہم بیچنا نہیں چاہتے، گوشت ہے تو پانی کی ملاوٹ کے بغیر ہم بیچنا نہیں چاہتے ہیں، مرچی مسالے کچھ بھی لے لیں، کیا چیز ہے جس میں ہم نے ملاوٹ نہیں کی ہے؟ کیا چیز ہے جہاں پہ خالص چیز تو ڈھونڈ رہے نکلے تو ہم کہتے ہیں بھائی اس ملک میں خالص چیز، یہ تو محاورہ بن چکا ہے، پاکستان میں خالص چیز ملے نہیں، کافروں کے ملک میں چلے جائیں، آنکھیں بند کر کے کچھ بھی لے لیں، دل مطمئن ہوتا ہے چیز خالص ہوگی۔ صحابہ کرام اسلام کی دعوت نہیں دیتے تھے کہ بھئی تم نمازیں پڑھا کرو، تم قرآن سیکھو، تم زکوٰۃ دیا کرو، حج فرض ہو چکا، نہیں، دعوت دینے کی نوبت نہیں آتی۔ اتنی بات کرتے، کسی علاقے میں جا کر کہتے، وہ کہتے جی اسلام کیا ہے؟ تو کہتے کونو مثلنا، بس ہمارے جیسے بن جاؤ، ہمیں دیکھ لو، ہم پورا پورا اسلام ہیں۔ صحابہ کے بدن پہ پورا پورا اسلام دکھائی دیتا تھا۔ اب آئیے یہاں کیا فرمایا کہ ظلم سے بچو۔ پانچواں ظلم ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور ماپ کر پورا دو جب ماپ کر دینے لگو۔ وَزِنُوا، اور تول کر دو، بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، سیدھی ترازو سے۔ کون سی ترازو؟ ترازو گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، کانٹا گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ من جو 37 کلو کا بنا کر بیچتے ہو نا، اس میں احتیاط کرو۔ یہ جو تم نے ترازو کے ساتھ ویٹ باندھ رکھے ہیں، ان میں احتیاط کرو۔ یہ کسٹمر سے چوری چھپا سکتے ہو لیکن علام الغیوب ذات کی نظر سے چھپ نہیں سکتے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، فرمایا دن قیامت کے سچا دیانتدار تاجر جو سچ بول کر چیز بیچتا ہے، حق بات کہتا ہے، جیسا مال ہے جو دکھایا وہی بیچا، جو بات کری اس پہ پورا آیا، سچا دیانتدار تاجر دن قیامت کے جب اس کا حساب ہوگا تو اللہ اسے نبیوں کی جماعت میں کھڑا کر کے حساب لیں گے۔ جیسے نبی دیانتدار ہوتے ہیں ایسے ہی تاجر کی دیانت بھی اللہ کو اتنا پسند ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ مسجد میں آ کر ہی سارا دین نہیں ہے، بازار میں بیٹھے ہو، بازار کا دین بھی میرے نبی کا دیا ہوا دین ہے۔ احکام و مسائل جب تک نہیں سیکھیں گے میرے بھائی تب تک ہم حلال کما نہیں سکتے۔ آج ہر دکاندار کا تجارت کا طریقہ اپنا ہے، کیوں؟ یاد رکھیے
ہمارے ملک میں، ہماری مارکیٹوں میں، ہمارے بازاروں میں تجارت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جسے ہم تجارت کہیں نا کہ یہ تجارت ہے، اسلامی تجارت، کوئی تجارت نہیں کر رہا ہے. سارے کے سارے لوگ اس وقت کس ڈگر پہ چل رہے ہیں؟ دوسرے کا پیسہ میری جیب میں کیسے آ جائے، بس اس طرح کے نئے نئے ہیلے حربے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، کس طریقے سے دوسرے کا مال ہماری جیب میں آ جائے. بس یہ آج ہماری تجارت ہے. ورنہ کبھی تھوڑا سا وقت نکالیں نا میرے تاجر بھائی، میرے پیارے دوست، کبھی وقت نکالیں. جس بھی شعبے سے تعلق ہے، چاہے وہ لوہے کے خریدنے بیچنے سے تعلق ہے، چاہے وہ کپڑا خریدنے بیچنے سے ہے، چاہے وہ گوشت سے ہے، چاہے وہ موبائل سے ہے، چاہے وہ کریانہ سے ہے، چاہے وہ کسی چیز سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ہر چیز کے الگ الگ شرعی احکامات ہیں. تجارت کے الگ الگ کام. کچھ تجارت کی قسمیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ بے ہے، یہ صحیح ہے، یہ بے باطل ہے، یہ بے فاسد ہے. اب سمجھ ہی نہیں آئی کہ بے فاسد میں کر کے جا رہا ہوں، چیز میں لے کے جا رہا ہوں، مگر یہ چیز میرے لیے لے جانا حرام ہے. جو میں پیسہ چھوڑ کے جا رہا ہوں دکاندار کے لیے، وہ پیسہ حرام ہے. سودا ہمارا ہو گیا، سودا ہو گیا. ایک مجلس کے اندر بات کا طے ہونا، یہ تجارت کی پہلی سیڑھی ہے. ایک مجلس میں. اور پھر کیا ہے اس کے بعد آگے اس کی کئی ساری شرائط ہیں. ایک چیز اگر خریدی ہے اس کے اندر خیار رویت ہوتا ہے، ہاں بھائی مجھے اس کی تسلی کرنے کا اختیار، مثلا 3 دن کا اختیار دیا جائے، 3 دن میں سودا پکا کروں کچا کروں، مجھے اختیار دیا جائے ہمارے ہاں. اچھا پھر شریعت کا یہ بھی حکم ہے کہ بھائی چیز اگر کوئی ریٹرن کرنا چاہتا ہے تو چیز لوٹا لو، اس کو پیسے لوٹا کر دو. ہم نے اسلام کے اس ضابطے اور قانون کی خلاف ورزی میں پوسٹر لکھ کے لگایا ہوتا ہے، خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. اللہ کے نبی کا حکم ہے واپس کرنا پڑے گا. ہم نے لکھ کے لگایا ہے کہ ہم اسلام کی راہ پر تجارت نہیں کر سکتے. کیا خیال ہے بھئی؟ عذاب سے بچت کے یہ ہم نے راستے متعین کر رکھے ہیں اپنے لیے. عذاب سے بچ جائیں گے ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ تو میرے رب نے فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا ذالک خیرن، وزن پورا دیا کر، ماں پورا دیا کرو، تول پورا دیا کرو، انصاف سے تجارت کرو. ذالک خیرن، یہ نہ سمجھو بچت نہیں ہے. ذالک خیرن فرمایا اصل یہی بچت ہے. ذالک خیرن، اس میں بہت خیر ہے، بہت خیر ہے. کیا آخرت کے اعتبار سے اسی میں خیر ہے؟ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی برکت دیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ ضروریات پوری کر دیں گے. اور نمبر 2، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اس تجارت کا انجام بہت اچھا نکلے گا. 2 نمبری کی تجارت ہوتی ہے نا، دھوکہ دہی کی، ناپ تول میں کمی کی. کیا ہوتا ہے؟ صرف پہلی دفعہ دھوکہ چلتا ہے. ایک بندے کو دھوکے کے ذریعے غلط مال بیچ دیا، وہ کبھی پلٹ کر آئے گا، وہ 10-20 اور لوگوں کو بھی بتائے گا یہ دھوکے باز ہے، اس کی دکان پہ نہ جانا. سمجھ آ گئی ہے؟ صرف ایک بار. پھر کیا ہوتا ہے؟ بیچارہ مکھیاں مار رہا ہوتا ہے، سارا دن دیکھ رہا ہوتا ہے، کسٹمر ہی کوئی نہیں آتا. لیکن جس کا نام اچھا مشہور ہو جاتا ہے، بھائی یہ بندہ دیانت دار ہے، یہ تاجر کھڑا ہے، جو کہتا ہے وہی دیتا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ یہاں اس کے بعد تانتا بندہ ہوتا ہے. فرمایا احسن تاویلا، نتیجہ بہت اچھا نکلے گا اس کا. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی گزرے ہیں. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام مدین والوں کی طرف مبعوث ہوئے. یہ ان میں 2 بیماریاں تھیں. ایک تو وہ شرک کرتے تھے، سورہ ہود کی آیت نمبر 84 85 90 تک یہ سارا عنوان چلا ہے. اور دوسرا ان میں جو بیماری تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. انہوں نے 2 کانٹے بنا رکھے تھے، جب چیز لیتے بڑھا کر لیتے، جب دیتے گھٹا کر دیتے. اللہ رب العزت نے ان پر عذاب مسلط کیا، اور عذاب ایسا کہ جبریل امین نے چیخ ماری اور ان کے دماغ پھٹ گئے، ان کے دماغ کانوں کے راستے نکل پڑے. ایسے ساری قوم پڑی تھی بجھی ہوئی جیسے یہاں کوئی آباد ہی نہ تھا. عذاب آ جاتا ہے. جس قوم میں دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے ہتھیانے کی عادت ہو، اب آپ یاد رکھنا اس قوم کی ضرورتیں کبھی بھی پوری نہیں ہوتی ہیں، کبھی پوری نہیں. انصاف سے تجارت کرنے والا تاجر اللہ کا ولی ہے، اللہ کا محبوب ہے، یہ جنتی ہے جو سچ بول کر چیز بیچتا اور خریدتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، اس کے لیے بھی شرعی احکام و مسائل سیکھنا بہت ضروری ہیں. علماء کے پاس ماحول بنائیں سیکھنے کا،
مساجد میں ماحول بنائیں سیکھنے کا. جب تک ہم مساجد کو ٹائم نہیں دیں گے، اللہ کے گھر کو، علماء کو وقت نہیں دیں گے، تب تک ہم اپنے خون پسینے کی کمائی لگا کر بھی حرام کما کے بچوں کے پیٹ میں ڈالیں. یہ سودا کتنے گھاٹے کا کر رہے ہیں ہم، کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. محنت بھی لگ رہی ہے، مال بھی لگ رہا ہے، لیکن نفع حلال نہیں ہو رہا ہے. فرمایا 5ویں ظلم سے بچو، اور وہ ظلم کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی کرنا. دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کی خزانہ غیب سے ضروریات کو پورا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حلال طریقے سے تجارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب.